أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل. Challenges faced by today's youth. دور جدید میں نوجوانوں کی آزمائشوں کے عنوان سے یہ ہماری 8ویں کڑی ہے. اور اگین I beg your pardon، میں معذرت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ ریلیجن کو، مذہب کو، اپنے دین کو جب تک ریشنلٹی کے کسوٹی میں گھس کے ٹیسٹ نہ کر لیں اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا. اور اسی لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم محاسبہ کریں، اسیس کریں. Where was I? Where am I? Where I want to go? مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وعجل نے ان کا کلام امیر الکلام ہے. ہم ان شارٹ یہ کہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ سمجھنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. رحم اللہ امرأن، may Allah has mercy upon a person. خدا انشاءاللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے 3 پوائنٹ کو جان لیا. یہ پوائنٹس اسٹوڈنٹس کے لیے لاسٹ ایئر بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اس سال بھی مجھ جیسے مولوی کے لیے، بزنس مین کے لیے، ان جنرل ہر پروفیشن کے لیے بہترین چیز ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے. کس پر؟ جس نے 3 پوائنٹ کو جان لیا. کہاں سے شروع کیا؟ پوائنٹ آف اسٹارٹ کہاں پر ہوں؟ ویئر آئی ایم ایٹ، میں کہاں پر ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، ویئر آئی ایم ہیڈنگ. یہ 3 پوائنٹس بہت ضروری ہیں.
اگر اپنی زندگی کو بدلنا، خصوصاً ینگر جنریشن، ہم یہ چیلنج یہی پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ینگر جنریشن دے ہیو ٹو بی ماسٹر آف دیم سیلوز. وہ لوگ خود اپنے ہاتھ میں اپنی تقدیر کو لکھیں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ چچا بنا دے گا، باپ بنا دے گا، دادا بنا دے گا، کوئی اور بنا دے گا. نو. اور اگر باپ کو خدا نے دیا، چچا کو دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی دولت ہے، لیکن آپ کے پاس کون سی دولت ہے؟ یو ہیو ٹو اسیس کہ واٹ ڈو یو ہیو، کیا ہے آپ کے پاس، وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ کو خود فخر ہونا چاہیے. یہ چیلنج اسلام کا یونیک چیلنج ہے، تعلیم سے ہٹ کر ہے. جو اب تک جو گفتگو ہماری ہو رہی تھی اور ہم لوگ سمٹ رہے ہیں، خصوصاً ہم لوگوں نے ڈیز میں دین کو محدود کر دیا. محرم آ گیا تو، یا یہ کہ جمعے کی نماز آ گئی تو، رمضان آ گیا تو. نو. ریلیجن شوڈ بی پارٹ آف مائی لائف. مذہب میری زندگی کا حصہ بننا چاہیے، بلکہ زندگی میری مذہب کا حصہ ہونا چاہیے. یعنی مائی لائف دیکھنا چاہیے کہ میرے اٹھنا بیٹھنا لکھنا بٹنا سب کچھ میرا کیسا ہے. آیا ریلیجن یہ خصوصاً مکتب اہل، خصوصاً اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ تمہاری ٹوٹل لائف وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک ہے مجبور ڈیتھ، ایک ہے مختار ڈیتھ. کیا ہم مختار ہیں ڈیتھ پر؟ کیا ہم لوگ ڈیتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ حضرت یعقوب نے حضرت ابراہیم کو، نے اولاد کو یہ نصیحت کی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو، ڈائی مت مرو، مگر ایک چیلنج کے ساتھ مرو. ڈیتھ وتھ چوائس مرو. کیسے ممکن ہے کہ مختار موت انسان مرے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم حالت تسلیم میں مرو گے تو مختار موت ہے. یعنی اگر تم نے چوائس لیا، یہ اختیار کر لی کہ یہی راستہ میرا ہے، تو تمہاری موت وتھ چوائس ہے. اور مرنے والا بھی آواز دے گا، فزت ورب الکعبہ، آئی ایم سکسیسفل. میں ناکام نہیں جا رہا ہوں، سکسیسفل جا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، دا ورلڈ کا انٹرپریٹیشن اب تک میں نے 2 دن تک محنت کی، آج نتیجے تک پہنچ رہا ہوں. ہاؤ ڈو وی ایلوسیڈیٹ دا ورلڈ؟ کس طرح سے ہم دنیا کی تعریف کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو وی انٹرپریٹ دا ورلڈ؟ دنیا کو کس طرح سے ہم بتاتے ہیں کیا ہے یہ دنیا؟ اور اگر یہ ڈیفینیشن جیسی اسٹرانگ رہے گی، جتنا ڈیپتھ رہے گا، اتنا ہی زندگی میں بھی لطف رہے گا. دوسرا مسئلہ، آئی ایم پارٹ آف دی یونیورس. میں اس کائنات کا حصہ ہوں، یہ میرا انسان، ایک باڈی، آئی ایم دی پارٹ. اگر میں حصہ ہوں، who am I in the universe؟ میں اس یونیورس میں کون ہوں؟ میری حقیقت کیا ہے؟ اس کا سمجھنا ضروری ہے. اور یہ انٹرپریٹیشن جتنا ان ڈیپتھ ہوگا اتنا نتیجہ اتنا اچھا ہوگا. کل میں نے بتایا تھا، مولا نے فرمایا کہ تم ایک چھوٹا سا جرم نہیں ہو. وتھ ان یو دیر از اے ہیوج یونیورس. کائنات چھوٹی ہے، تو بڑا ہے. وہ کیا بڑپن ہے؟ واٹ اٹ از؟ ایگزامپلس چاہیے ہمیں. 800 سال پہلے تک مسلمان سائنٹسٹ ویر لیڈنگ ہیومینٹی، گولڈن ایرا. اب کیوں ہاتھ سے نکل گیا وہ؟ کیوں نکل گیا؟ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ویئر ڈیڈ وی گو رانگ؟ مثلا اگر خدا نہ خواستہ ایک پلین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ابھی ہوئے نا ایتھوپیا میں، اس کے بعد اس کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا، ریسرچ کر رہے ہیں
کہ where did we go wrong, کیا ہوا, کیسے یہ ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ کے کاز معلوم کرنے کے لیے ملینز خرچ کر رہے ہیں کہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. ارے بھائی یہ خود پلین ملینز کا تھا, اس پر پھر ملینز کیوں خرچ کر رہے ہو, ختم ہو گئی بات. کرنا خرچ اس لیے کرنا ہے تاکہ پھر اس طرح کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. آبویس چیز ہے. اسی طرح سے آج پورے مسلم امہ جمع ہونا چاہیے, اسکالرز کو, اسمارٹ لوگوں کو, ملینز خرچ کرنا چاہیے کہ ہم نے وہ گولڈن ایرا کو کہاں کھویا. Why did we lose it? کیوں ہم نے کھو لیا, اور اس کو جب پانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے. الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرے پاس کوئی اور مثال نہیں ہے. اسی ماڈرن زمانے میں, اسی ماڈرن دنیا میں ایک بوڑھا اٹھا, اس نے انقلاب برپا کر کے بتایا یس وی کین ڈو اٹ, یس ہم کر سکتے ہیں. اور آج سائنٹیفک دنیا میں کوئی اکنامیکل پرابلمس ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% ایگزام حل ہو چکا ہے, مینٹر ہو چکا, نہ. اتنی کمیوں کے باوجود بھی اتنا قوی ہو چکا ہے کہ دنیا سوچتی ہے کہ اس پہ حملہ کرے یا نہ کرے. تو اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ اس پہ حملہ ہو یا نہ ہو. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے علم پر بھروسہ رکھا, اس ولایت کو لیا جو غدیر سے ملی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ ابھی حال ہی میں آسٹریلیا میں کمپیوٹر سائنس سے متعلق کمپٹیشن ہوا سارے ورلڈ کا. اس میں 4 گولڈ میڈل ایرانی جوان کو ملے, 2 برونز. کون سی سائنس؟ کمپیوٹر سائنس. یعنی 40 سال اتنا دبانے کے بعد, اتنی پابندیوں کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ علم کو دبایا نہیں جا سکتا. نالج کین ناٹ بی سپریسڈ. اگر علم بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے. مثال اسی طرح سے ناگاساکی ہیروشیما میں بمباری کے بعد, آٹم بم کے بعد دنیا سمجھ رہی تھی کہ جاپان کو ہم نے ختم کر دیا, لیکن جاپان ہر گھر میں پہنچ گیا, ہر جھونپڑی میں پہنچ گیا. علم کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے, علم ہر جگہ پہنچے گا. ایک مثال دیتا ہوں, اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے چیلنج قبول کیجئے پلیز. گیجٹ میں گم مت ہو جائیے. صبح اٹھیے تو اپنے زندگی کا پروگرام بنائیے, ڈے کا پروگرام بنائیے. دس مچ ٹائم آئی ہیو, 8 hours, 16 hours. اگر اسکول 6 hours جاتا ہوں تو ریمیننگ ٹائم کہاں ہے, میرے لیے ایکسرسائز کا ٹائم چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یو شوڈ ہیو یور اون ایجنڈا ان یور ہینڈ. چیلنج ہے آپ کے پاس. آپ خود کیوں والدین سکھائیں, سمجھائیں آپ کو, اٹھو بیٹا اسکول جاؤ, خود اٹھیں. اس لیے کہ مجھے آپ کو ترقی کرنا ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے. قرآن مجید کی وہی آیت کا آخری ٹکڑا ہے جس میں بگ بینگ تھیوری کو قرآن نے بیان کیا ہے, اور اس بگ بینگ کے کاز کو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. تھیوری آف بگ بینگ سارے ورلڈ پڑھاتی ہے, ہر یونیورسٹی میں قبول کر چکے ہیں. ایکسپلوژن ہوا, 1 اینٹیٹی تھی, اس کے بعد ساری یونیورس بنی. لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ ایکسپلوڈ کرنے والا کون ہے. جب کاز ہے تو ایفیکٹ, ایفیکٹ ہے تو کاز, کاز کون ہے وہ نہیں بتاتا. قرآن کہتا نحن فتقناہما, اللہ کہہ رہا کہ میں نے, ہم نے اس کو بریک کیا. کاز آف بگ بینگ قرآن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کے بعد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. یہ جملہ بھی
صرف ایسا جملہ نہیں ہے، سائنٹیفک جملہ ہے. میرے نوجوانوں ہیں میرے ساتھ نہیں ہیں؟ آر یو وتھ می؟ صلوات اللہم. آج سائنسدان سارے یونیورسٹی کی جو تحقیق کر رہے ہیں، دوسرے پلانٹ میں جانا چاہتے ہیں، صرف یہ دیکھنا چاہیں کہ دوسرے پلانٹ میں واٹر ہے یا نہیں ہے. If there is a water, that means there is a life. کہاں سے سیکھا؟ اسی آیت سے. سورہ انبیاء کی 21 چیپٹر آیا نمبر 30 کا آخری پورشن یہ ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی. ہو گئی بات؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب گلاس میں پانی لو، ہاتھ سیدھے ہاتھ سے اٹھاؤ، بسم اللہ بولو، جلدی گٹ 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 مت پی لو. ٹیک اٹ ایزی مین. پہلے 1 2 3 گھونٹ لو، پھر سنبھلو، پھر دوسرے گھونٹ لو، پھر سنبھلو، پھر تیسرے. اس کے بعد کہو صلوات اللہ سلامہ علی الحسین، لعنت بر یزید پلید انشاءاللہ. ہمیں سمجھ رہتی یہ کیا یار، پانی پینا، پی کے ختم کرو. واٹ اٹ از؟ جاپانی سائنٹسٹ مسارو ایموٹو 20 years پانی کے میلیکول پر کام کیا ہے اور کتاب لکھا ہے دا ہیڈن میسج ان دی واٹر. 20 سال اس نے محنت کی ہے، 20 years. اور یہ کتاب بیسٹ سیلر ہے نیو یارک ٹائم کی، ون آف دا بیسٹ سیلرز بک ہے. آن لائن آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایک مجلس میں بتایا تھا، صرف مجلس کو مولوی سن کے یوں چلے جائیے نہیں، اگر یہیں بیٹھے ہیں تو یہیں بیٹھ کر کے دیکھیے. آج صبح ہی کی بات ہے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب حسین علی بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک مومن بچہ، اس نے بریسٹ کینسر کے ارلی سٹیجز کو کیسے ڈھونڈنا چاہیے اس نے پا لیا ہے. آپ کا ہی بچہ، یہیں کا بچہ، کمیونٹی کا بچہ ہے، محمد علی مرتضیٰ. خدا ایسے بچوں کو، تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد. محمد وعجل فرج. انہوں نے بات کرنا شروع کیا، میں نے فوراً میرا اپنا ہاتھ میں لیا گیجٹ کو، فوراً ہی گوگل سرچ میں شروع کیا، محمد علی، محمد اور مرتضیٰ. صرف میں نے ڈالا ارلی ڈیٹیکشن آف بریسٹ کینسر، سارے انفارمیشن آئے. یس، ہی از اے PhD، از اے سائنٹسٹ، مومن بچہ. یہیں نوجوانوں ایسے کام کرو کہ نام لکھتے ہی آ جائیں. ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر. نہیں، یہ زندگی نہیں. وی نیڈ ٹو گیٹ اپ. اور ہم کو اللہ نے سب کو ویسے ہی صلاحیت دی ہے. ویئر آئی ایم اسپینڈنگ مائی انرجی، میری انرجی میں کہاں اسپینڈ کر رہا ہوں. ایک بات، ارلی ڈیٹیکشن آف بریسٹ کینسر تھرو دی بلڈ ٹیسٹ. کس نے؟ ہمارا بچہ اپنا یہاں کا. تو اس کے معنی کہ خدا چائنیز کو بھی وہی ذہن دیا ہے، امریکن کو بھی وہی برین دیا ہے، کینیڈین کو بھی وہی برین دیا ہے، یوروپین کو وہی برین دیا ہے، مجھے بھی وہی دیا ہے. وہ برین کو میں غلط چیزوں میں استعمال کروں یا اچھی چیزوں؟ اٹ از اپ ٹو می کہ میں کہاں پر میری انرجی کو کس طرح سے استعمال کروں. تو اسی لیے فریڈم آف تھنکنگ، فری ہونا چاہیے. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام معلوم ہے غور سے سن رہے ہیں، مگر درود پڑھیے آخر سب تک آواز آئے انشاءاللہ. مولا کی
حسنین علیہم السلام کے نام پر وصیتیں ہیں. ایک وصیت ضرب لگنے کے بعد شارٹ وصیت ہے. میں نے اس سال المہدی ٹورنٹو میں مجلس پڑھی ہے اسی موضوع پر کہ امام نے جو وصیت کی ہے وہ کیا ہے. ایک وصیت ہے، ایک لینتھی وصیت ہے. وصیت سے مطلب ایڈوائز، ان میں کا ایک ٹکڑا ہے. یہ وصیت امام حسن کو مخصوص ہے. یہ وصیت امام حسن کے معنی نہیں کہ صرف امام حسن، یعنی پورے جو لوگ مولا کو اپنا باپ سمجھتے ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا و علی ابواہ ہذہ الامہ، اس امت کے باپ ہم دونوں. ایک ہے بایولوجیکل باپ، ایک ہے اسپرچول باپ. یہ اسپرچول باپ ہیں، یہ ہمارے والد ہیں، یہ ان کے بغیر ہم لوگ جی ہی نہیں سکتے. تو مولا نے یہ فرمایا لا تکن، گولڈن ورڈز میں لکھنا چاہیے یہ سینٹنس. نوجوانوں آج لے کر کے جاؤ، آپس میں جو میسیج کرتے ہیں تو مولا امیر المومنین کا یہ میسیج لکھو، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرہ. ڈونٹ بی سلیو آف ادرس، اللہ میڈ یو فری. دوسروں کے غلام مت بنو، اللہ نے تم کو فری بنایا، اللہ نے تم کو آزاد بنایا ہے. اب جائیے سوچئے کہ میں فری ہوں یا غلام ہوں. گیجٹ کا غلام، جی برانڈ کا غلام، یہی کپڑے پہنوں گا، یہی جوتے پہنوں گا. نہیں بھی ہو سکتا باپ کے پاس وہ صلاح یہ پیسہ نہ ہو، فلاں صاحب نے کو دلا دیا مجھے ویسا ہی فون چاہیے. یہ غلامی ہے. یہ غلامی سے انسان کو آزاد ہونا چاہیے، وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، فری ہونا چاہیے. آئی شوڈ ناٹ بی سلیو آف ادرس. مولا فرماتے ہیں لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرہ. ڈونٹ بی سلیو آف ادرس. اللہ نے تمہیں فری بنایا ہے، دوسرے کا غلام مت بنو. ہاں اللہ نے تم کو فری بنایا. ہم کبھی کبھی کسی کے غلام ہیں، کبھی کبھی جورو کے غلام ہیں. غلام ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی غلامی میں گزر رہی ہے. مائنڈ ہمارا فری نہیں ہے. بی فری مین، فری. اور ڈونٹ بیکم انمیٹ آف فریڈم. وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی سنیں گے. آج کی دنیا انمیٹ آف فریڈم ہے. فریڈم کے نام سے قید ہو چکی ہے، آزاد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے وہ الگ ہی بحث. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. مسارو ایموٹو 20 ایئرس اس نے واٹر پہ کام کرنے کے بعد خلاصہ لکھتا ہے. بہت غور سے میری بہنیں سلامت رکھے انشاءاللہ، میری حسن مائیں. جیسے ہی واٹس ایپ میں پہنچا 12 رکعت پڑھنا ہے، یہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، یہ تسبیح چلانا ہے. فوراً 2-4 عورتوں کو بلایا، اللہ اکبر، تسبیح پھیروں، کس کو گھیروں. ہر ایک عمل کو معصوم کا عمل مت سمجھیے، ہر عمل کو معصورہ عمل مت سمجھیے. پہلے ٹیسٹ کر لیجئے کہ عمل آیا امام نے دیا نسخہ ہے یا کسی بندے نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے. یقیناً ٹھیک کام کر رہے ہوں گے لیکن اس کا ثواب نہیں ہوگا جب تک کہ معصورہ عمل معصوم سے نہ ملے. امام کی طرف سے پرسکرپشن یہی نہیں ملے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں البتہ اس سے بہتر یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں ایک 5-10 منٹس کا فکری سیشن بھی وہاں پر کوئی عالمہ بیان کرے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. وعجل. بہت میرے ساتھ رہیے، دیکھیے اس کا کنکلوژن اور میرا ریلیجیس ٹچ اور اچھی طرح سے بہت ہی خوبصورت.
مسارو ایموٹو لکھتا ہے our intentions, our words affect the physical realm of water. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے فزکس پر ہماری نیتوں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر ہوتا. یعنی یہ عالم، اس کو کہتے ہیں جو فزیکل ریلم جو کہہ رہا ہے، اس کو ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں عالم ناسوت. یہ جو میٹر کا ورلڈ ہے اس کو کہتے ہیں کیا نام ہے؟ عالم ناسوت. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. مرنے کے بعد کیا عالم ہے؟ عالم ملکوت. یہ دنیا کیا ہے؟ عالم ناسوت. یہ میٹر ہے. میٹر کے اندر گھسنا آسان نہیں ہے. یہ کہتا ہے تمہاری نیت، your intentions, your words can affect the universe. تمہاری نیت چینج ہو سکتی ہے نیت سے. اس نے کیا کیا؟ واٹر کے سامنے ذہن میں اچھی باتوں کی نیت کیا، اور اس کے بعد اس واٹر کو کیا کیا؟ اس نے فریج میں لے جا کر کے فریزر میں فریز کر کے اس کو ٹیسٹ کیا. دیکھا کہ یہ واٹر کے مالیکولز آیا ویسے ہی ہیں یا ڈسٹرب ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے دو چیزوں کو، جس کی طرف اچھی نیت کیا تھا اس کو بھی دیکھا، جس کی طرف میں نے اچھی نیت نہیں کیا تھا اس کو بھی دیکھا. جس کی طرف میں نے اچھی نیت کیا تھا اس کے مالیکولز جیسے پانی تھا ویسے ہی تھے، کوئی ڈسٹرب نہیں تھے. جس کو میں نے کچھ نہیں کہا تھا وہ ڈسٹرب تھے. جو حسین کا نام لینے کے بعد پانی پہ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. There are vast area of knowledges. دنیا کے بہت سے ایریاز میں ہمارے پاس ریسرچ کی دنیا پڑی ہوئی. آج کل بہت سے نوجوان پہنچے تھے، مولانا ذرا سا گائیڈ لائن دیجئے، بتائیے کیا جاننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آج بہترین سائنس پہ ہم کو کام کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو پیور دا ایئر. پانی کی تباہی تو 70 سال کی ہماری ترقی میں اتنی ہو گئی، واٹر کے بغیر ہم جیسے تو باہر والے تو پی بھی نہیں سکتے. ایک دن پئیں گے، دوسرے خراب پہ طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ کیا کر دیا؟ پانی کو خراب کر دیا آپ نے. کیوں خراب کیا؟ وہ کہتا کہ چونکہ آپ کی انٹینشن صحیح نہیں، اللہ اکبر، اور آپ کے ورڈنگز بھی صحیح نہیں ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے مالیکولز پر اثر پڑا، پانی کے مالیکول پر. اب میں بتائیے باڈی میں سب سے زیادہ پورشن کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اس زمین میں سب سے بڑا پورشن کائے کا ہے؟ پانی کا ہے. 3 ٹائمز پانی زیادہ ہے، زمین 1 ٹائم ہے. اسی طرح سے باڈی میں بھی 3 ٹائم پانی زیادہ ہے اور 1 حصہ پانی سے ہٹ کر ہے. اب سمجھ میں آیا 5 وقت نماز کیوں پڑھ. And I am purifying my water system. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کس کی حیات لمبی، سب کو جینا لمبا جینا ہے نا بھائی. کس کی حیات لمبی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ریلیجس مائنڈڈ پیپل کی حیات لمبی ہوتی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ایک ریلیجس مائنڈ سے مراد صرف شیعہ ہی نہیں، سنی ہی نہیں، کوئی بھی ریلیجس مائنڈڈ ہو. اس لیے کہ ڈاٹا سائنٹیفکلی جب تیار کرتے ہیں تو بس یہ جیسے یہ خود ایموٹو ایماسورو، یہ جو مسورو ایموٹو ہے یہ جاپان کا بدھسٹ ہے. اس نے ایک ملا کو، ان کے اپنے پریسٹ کو بٹھایا دریا پر، بلکہ ایک پانی کی بہتی ہوئی جگہ پر، کہا تم اپنی دعا کو اس میں پڑھو. پھر اس نے مالیکول کو ٹیسٹ کیا، اس کے بعد نتیجہ نکالا، اس پر بھی اثر ہوا. اللہم صل علی. بات سمجھ میں آئی نوجوانوں؟ آخر تک پلیز I beg your pardon, don't waste your time. جوانی کی قدر کرو.
ILU ULME یہ سب چکر میں پھنسو نہیں. کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا, جھوٹ ہے. میں خصوصاً لڑکیوں سے کہتا ہوں, پلیز ڈونٹ گو انڈر دا ٹریپ آف بوائز. نہ جانے کتنے 100 لڑکیوں سے انہوں نے کہہ دیا یہ ILU. کوئی کسی سے لو نہیں کرتا, سب اپنے آپ سے بلکہ اپنے کیپریس سے لو کرتا ہے, اپنے ڈیزائر سے لو کرتا ہے. اسی لیے اسلام نے کہا اگر لو شروع کرنا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. If you love Allah, in return you have to follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعجل. اللہ سلامت رکھے. عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے. عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے, منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. حد ہے کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر, عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا دیے. آزاداری کس کی آزاداری؟ آج کس کے نام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابو الفضل العباس. کیا نام ہے اس کے ساتھ؟ وفادار. کیوں کہتے ہیں وفادار؟ نوجوان بہت اچھی طرح سے, ایموشنل ریشنل. ریلیجن ایموشنل نہیں ہے. میں 10 مجلس پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ بامبے میں, ایموشنل انٹیلیجنس. بولتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے, فوراً کل واٹس اپ میں شروع ہو جائے گا, مولانا باقری نے یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, کہہ دیا, کہہ دیا, کہہ دیا. کہہ دو, کوئی نہیں. حسین نے کیا کہا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں, مولا نے کیا کہا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں 61 ہجرہ, 12ویں امام کی ولادت 255, 260 ہجرہ کو امام زمانہ کی غیبت ایک صغرا غیبت ہوئی. 260 یعنی 200 years, not 1 year, 2 centuries. 1-2 سال نہیں, 2 centuries. کربلا منائی گئی اہل بیت کے گھروں میں. کتنے سال؟ 200 سال. امام سجاد, امام باقر, امام صادق, امام کاظم, امام رضا, امام جواد, امام ہادی, امام عسکری, امام زمانہ علیہم الصلاۃ والسلام. 200 سال امام نے عزاداری, اماموں کی موجودگی میں جیسی عزاداری ان 9 اماموں نے 200 years میں منائی, وہی عزاداری کا جلانا تمہارا میرا فریضہ ہے. اور اس میں ایڈیشن کرنا, اس میں میری حقیقت ہے, امام کی طرف سے کوئی اجازت نہیں. یہ چیلنجنگ ایشو ہے. رہبر نے 1995 میں اسپیچ دی تھی 1.5 گھنٹے کی, احیاء عزاداری سنتی, to revive the traditional azadari of Ahl Bayt alayhim as-salatu was-salam is a challenge. امام سجاد نے عزاداری کیسی کی, امام باقر نے عزاداری کیسی کی, امام صادق نے عزاداری کیسی کی, امام کاظم نے عزاداری کیسی کی, امام رضا نے عزاداری کیسی کی, امام جواد نے عزاداری کیسی کی, امام ہادی نے کیسی عزاداری کی, اور امام زمانہ امام عسکری نے کیسے عزاداری کی. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کیسی عزاداری کرتے ہیں, کیسی عزاداری کرتے ہیں. زیارت ناحیہ پڑھیے, اے میرے جاد اب کی بہت روتا ہوں یہاں تک کہ میرے آنکھوں سے خون نکلنے لگتا ہے. بلڈ ماتم نہیں ہے, جگر پھٹ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون نکلتے. اب کی
दिमाओ अद्दम ज़ियारत नाहिया। ए मेरे जद, अब मैं आंसू नहीं रोकता, जब मैं रोता हूं तो आंखों से खून निकलता। इब्राहीमुल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम को वफादार क्यों कहते हैं? इसलिए कि कह दिया था अल्लाह तू इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न मुस्लिमन व मा अना मिनल मुशरिकीन। मालिक तू मैं कोई नहीं। हज़रत परवरदिगार ने इब्राहिम से इम्तिहान लिया। अच्छा मैं, अगर तू सच्चा है तो आग से गुजरना पड़ेगा। हवा के दामन में मंजनिक से निकल करके हज़रत इब्राहिम से पूछ रहे हैं फरिश्ते, हल्लका हाजा, डू यू नीड हेल्प, क्या तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत है? इब्राहिम ने कहा ना, अगर अल्लाह चाहे तो बचाएगा। वफादारी। सुब्हानल्लज़ी या नार कुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। ए आग ठंडी हो जा, गुलजार बन जा, चमन बन जा, इब्राहिम को बचा ले, इसलिए कि सच्चा है, ये सच्चा है, ये सच्चा है। तो इब्राहिम कौन है? अपने मौला की बात सुनता है। अब्बास कौन है? अपने मौला की बात सुनते हैं। वफादारी करने वालों, मातमदारों, अब्बास की वफादारी से सीखो। शब आशूर इमाम हुसैन का ये सिपाही कमांडर इन चीफ तलवार पर साइकिल कर रहा है, शार्पनिंग द स्वॉर्ड, सामने मशअल रखी हुई है, चेहरे से जलाल हैदरी नमूदार है। ये अजीब गरीब चचा भतीजे हैं। जब भी अब्बास का नाम आता है सकीना का नाम जरूर आता है। जब भी सकीना का नाम लेते हैं अब्बास का नाम जरूर आता है। अलम अब्बास के साथ एक छोटा सा मशकीज़ा जरूर होता है, गोया भतीजी कह रही हो मुझे चचा से जुदा ना करो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तलवार पर साकल हो रही है। दूर से सकीना ने चचा को देखा, चेहरे से जलाल नमोदार था। समझ गई, दौड़ी हुई आई, बाबा बाबा चचा को गुस्सा आ गया है, चचा को गुस्सा आ गया है। इमाम हुसैन ने गौर से देखा, हाँ हाँ ये हू बहू अली का जलाल है, अब ज़रूरत है ज़हरा की। सानिया ज़हरा के पास आए, ज़ैनब जाओ अब्बास को रोक दो। मातमदार अगर मातम करता है, कोई उसके हाथ को थामता है तो कहता है हट जाओ, मुझे मातम करने दो। लेकिन अब्बास कौन है? ज़ैनब करीब आई, आहिस्ता 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 आवाज दी, अब्बास। जवाब नहीं आया। यहाँ तो सिर्फ मदहोशी है। कल इजाजत मिल जाए तो मैं दुनिया को बता दूंगा मैं किसका बेटा हूँ, मेरा नाम क्या है। एक मर्तबा कहा ज़ैनब ने अब्बास, मगर इधर मदहोश हैं अब्बास। शायद दिल में ख्याल आया फातिमा ज़हरा। अब्बास ने आंखें खोली, शहजादी आप आ गई, खड़े हो गए। आपने ये क्यों जहमत की? अगर आप हुक्म देते तो मैं खुद आ जाता। आपने क्यों जहमत की? एक अब्बास बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। का शहजादी अगर आप हुक्म देती तो कायनात आपके कदमों पे रख देता, आपको आने की जरूरत ना होती। कहना अब्बास ये कुछ मसला ही ऐसा है। का शहजादी जो हुक्म हो बताइए। का तलवार को नाम में रख लो। समझ गए यह ज़ैनब नहीं है, पीछे हुसैन। तलवार में तलवार को नाम में रखते हुए इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह, गोया एक शजी के हाथ को बांध दिया गया हो, अब तलवार नहीं चलेगी। हुजूर हम जियारत में पढ़ते हैं बे अबी अंत व उम्मी, ये
امام نے تعلیم دی ہے کہ زیارت پڑھو تو اس طرح سے پڑھو، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ. آخر میں کیا ہے؟ بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قرآن. جی قربان کیا کہا امام حسین نے؟ روز عاشور عباس پر 3 مرتبہ کم از کم حسین نے کہا بے ابی انت و نفسی، عباس میں تم پہ قربان، میں تم پہ قربان عباس. مجھے صرف ایک روایت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو اور آنسو بہانا ہو تو گھر تک بتائیے. جب بھی علی عباس میدان میں جاتے تھے تو بے دھڑک چلے جاتے تھے، پلٹ کر نہیں آتے تھے. امام حسین جب بھی کسی صحابی کا لاشے کے پاس جاتے تھے، حسین بے دھڑک چلے جاتے تھے، پلٹ کر خیام کی طرف نہیں دیکھتے تھے. جب عباس گرے تو حسین کے 2 کام تھے، ایک کام آگے بڑھنا، دوسرے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا کوئی خیام پر حملہ نہ کرے. دو کام تھے حسین کے، آگے بڑھتے جاتے تھے، پیچھے مڑ مڑ کے خیام کی طرف دیکھتے تھے. کیوں؟ جب تک عباس زندہ تھے حسین کو فکر نہیں تھی خیام پر کوئی حملہ کرے گا. اب عباس چلا گیا ہے، کہیں خیام پر حملہ. دوسری روایت، اجرکم علی اللہ. سراہنے پہنچے، عباس کہہ رہے تھے موت اتنی مہلت دے دے میرے مولا کی زیارت کر لوں. حسین نے سر عباس کو گود میں لیا کہ عباس آنکھیں کھولو. کہ مولا تمنا یہی تھی، میری ماں نے کہا تھا میں انہیں اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولا تھا جب پیدا ہوا تھا، جب تک کہ آپ کی گود میں نہیں آیا تھا. اب جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں. عباس پھر آنکھیں کھولو. کہ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون ہے، دونوں ہاتھوں سے ختم ہو چکے ہیں، اب یہ تیر نکلے کیسے؟ حسین نے عباس سے خون کو پہنچا. عباس نے آنکھیں کھولے، سانس اکھڑ رہی تھی. حسین نے کہا رک جاؤ عباس، اب تک تم نے آقا آقا کہا، ایک بار بھائی تو کہہ دو. عباس نے یا اخا کہا، خیام میں رونے کی آواز گونجی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین